مسلمانوں کے درمیان 100 نیکیاں تقسیم کرتا ہے اور ان 100 نیکیوں میں سے 99 نیکیاں اس آدمی کو ملتی ہیں جو بڑی شگفتہ روی کے ساتھ یا سلام کرتا یا جواب دیتا، اور ایک نیکی اس کو ملتی ہے جو ماتھے پہ تیوریاں ڈال کے وعلیکم السلام کہتا۔ تو دوسرے انسان کی نیکی اور بھلائی میں اضافے کے لیے کام کرنا، دوسرے شخص کی بہتری کے لیے سلام کرنا اور اس دوسرے شخص کی آخرت سنوارنے کے لیے کام کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ سری سختی کی فلسفی کے مطابق اس کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے۔ در حقیقت تقویٰ حقیقت میں وہی ہے، اسی چیز کے نام ہے جو اس دن میں نے ڈیفینیشن بتائی تھی۔ وہ مختصر ہے لیکن جامع ہے۔ آپ اس کو پھیلا کے جتنے بڑے کینوس پر چاہے لے جائیے، لیکن بات گہرائی سے سوچنے سے وہی نکلے گی کہ انسان ان چیزوں سے دور رہے جن سے رب تعالیٰ نے منع کر دیا، اور ان چیزوں کو کرنے میں پیش رہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا۔ تو اسی کے اندر تمام چیزیں کور ہو جائیں گی۔ جو ڈیفینیشن ان بزرگوں نے دی ہے، در حقیقت وہ اسی کے اندر آ کے کور ہو جاتی ہے۔ اور کچھ بزرگ اس چیز پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ تقویٰ دوسروں کے ساتھ احسان کے سلوک کا نام ہے، دوسروں کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے، وہ بھی اسی میں کور ہو جائے گا۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے ایک جگہ جیسے فرمایا کہ تمہیں بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن صرف اسی قدر جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی، اور ساتھ ہی آگے ایک جملہ کہہ دیا، اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے احسان کا سلوک کرنے والوں کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ میں انہیں یاد کیا۔ تو آپ کسی رنگ میں بھی تقویٰ کی تعریف کر لیجئے، بات وہیں جا پہنچے گی کہ ان چیزوں سے انسان رک جائے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، اور ان چیزوں میں آدمی کوشش کرے جن چیزوں کا حکم دیا اللہ نے کرنے کو۔ آج میرے خیال میں ان صاحب کے سوال کا تقوی کے بارے میں جواب کچھ تھوڑا زیادہ واضح ہو گیا ہوگا۔ نہیں، دیکھیے رب تعالیٰ کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بدلے کی اجازت دے دی رب نے، اس میں حد مقرر کر دی کہ صرف اسی قدر جس قدر آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اب یہاں تک تو کرنے کا حکم ہے، اجازت ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو، اس احتیاط کے ساتھ کہ آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو، اس حد پہ رک جائیے جس حد تک آپ کے ساتھ زیادتی۔ لیکن آگے جو بات کہی وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ گیا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ یہ ایک قدم آگے ہو گیا۔ کوئی آپ سے قرض لے گیا، حسب وعدہ اگر اس نے واپس نہیں کیا تو اس کو ریمائنڈ آپ کرا سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو کہ صاحب آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ فلاں دن آپ واپس کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو تمہارا مقروض ہے اس کو سہولت دو، اس میں چھوٹ دینے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ لیکن اگر رب کی سنت پہ آپ عمل کریں گے تو اس کو معاف کر دینا بہتر، بھلا دیجئے، اور اس انداز میں یہ مت کہیے کہ بھائی تمہارے حالات بڑے خراب ہیں تو میں تمہارے حالات سے متاثر ہو کے میں نے تمہیں قرضہ معاف کیا، وہ تو چھوٹا پن ہو جائے۔ تو آسانی سے اس کو آدمی کہہ دیتا کہ دیکھو اللہ نے میرے اوپر کرم کیا ہے، تم اپنی دوسری ضروریات پوری کر لو پہلے، تو آخر پر اگر تمہارے پاس ہو تو بے شک واپس کر دینا، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، یہ دو بھائیوں کے درمیان معاملہ تھا، وہ کوئی قرض نہیں تمہارے ذمہ میرا۔ تو یہ سنت رب ہو گئی، اگلے کو معاف ہی کر دیا۔ تو یہ ایک قدم آگے جانے والی بات جو آپ نے کہی، تو رب کے سارے کام جو ہیں وہ تو احسان کے سلوک کے ہیں۔ سب میرے نزدیک تو رب تعالیٰ کا شکر
میں تو ذاتی طور پہ زبان سے شکر کرنے میں بلیو نہیں کرتا. میرے نزدیک تو عملی شکر گزاری ہی شکر گزاری ہے اصل میں. اور وہ عملی شکر گزاری کس طرح سے ہے کہ انسان اپنے آپ کو بالکل عاجز اور بے بس بندہ جانے، دل سے دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے اور اپنے آپ کو سب سے کمتر جانے. ہم لوگ اللہ کے رزق عطا کرنے پر اس کی شکر گزاری زبان سے کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے بڑا رزق عطا کیا. لیکن دوسرے ہی لمحے ہم کسی پیر صاحب کے پاس جا رہے ہوتے ہیں یہ کہنے کہ ذرا دعا کر دیجئے کہ میرا فلاں کام ہو جائے. اب یہ تو شکر گزاری نہیں ہے، یہ تو ایک طرح سے رب کا شکوہ ہے. اگر اس کے برعکس یہ ہو کہ جو کچھ میرے پاس ہے، ذہنی، مالی، جسمانی صلاحیتیں جو کچھ میرے پاس ہیں، یہ میری نہیں ہیں، میرے رب کی عطا کردہ ہیں. میرے پاس تو یہ امانت ہے، اور امانت اس شرط کے ساتھ ہیں کہ جو میری ذاتی ضرورت ہے اس کے مطابق میں اس میں سے استعمال کر سکتا ہوں. باقی سب کا سب دوسروں کا حصہ ہے. کوئی آ کے لے جائے تو جو آ کر لے جا رہا ہے اس اللہ کی عطا کردہ امانت میں سے، وہ اپنا حق لے کے جا رہا ہے، اس لیے میرا اس پر کوئی احسان نہیں. کوئی لے جائے تو صدق دل سے اگر کسی نے اس پہ عمل کر لیا سچے دل سے، تو میرے نزدیک یہ اعلیٰ ترین شکر گزاری ہے. یہ صحیح شکر گزاری یہ ہو جائے گی، کیونکہ آپ دوسرے کو اس کا حق سمجھ کے اپنی محنت کی کمائی دے ہی نہیں سکتے تب وقت ہے کہ آپ کو اس چیز کا یقین نہ آ جائے دلی طور پر کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرے رب کا عطا کردہ ہے، یہ اس کی امانت ہے، اور اس امانت میں سے مجھے اجازت ہے اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرنے کا. باقی سب اس کے بندوں کا حصہ ہے، کوئی لے جائے آ کے، کیونکہ میرے رب کی ملکیت ہے، میری نہیں. تو یہ شکر گزاری میرے نزدیک عملی شکر گزاری ہو جائے گی. اسی طرح جو ذہنی صلاحیتیں اللہ نے بخشی ہیں، وہ ذہنی صلاحیتیں جس حد تک میری اور میرے خاندان کے کام آتی ہیں وہ میری اجازت ہے، کیونکہ یہ ذہنی صلاحیتیں رب کی عطا کردہ ہیں، اس کی امانت ہے. اور اگین مجھے اجازت یہی ہے کہ میں اپنے اور اپنے خاندان کی جائز ضروریات کے لیے اسے استعمال کر لوں. پھر میرے اوپر اللہ کے دوسرے بندوں کا حصہ ہے، حق ہے کہ میں اپنی ذہنی صلاحیتوں سے ان کو فائدہ پہنچاؤں. اگر کوئی علم عطا کیا ہے اللہ نے مجھے تو اس سے اللہ کے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. فائدہ اس لیے نہیں پہنچنا چاہیے کہ میں فائدہ دے رہا ہوں، فائدہ اس لیے ان کو پہنچنا چاہیے کہ یہ ان کا حق ہے، ان کا حصہ ہے، وہ لے جائیں اپنا حصہ. تو انفیکٹ جو آدمی مجھ سے اپنا حصہ لے کے جا رہا ہے وہ میری مدد کر رہا ہے ٹو ڈسچارج مائی ڈیوٹی، مجھے اس برڈن سے آزاد کر رہا ہے. اسی طرح جسمانی قوت جو ہے میری وہ دوسروں کے کام آنی چاہیے، دوسروں کے کام کرنے میں، بھاگ دوڑ کرنے میں کام آنی چاہیے. پہلے اپنی اور اپنے خاندان کی ضروریات کے لیے بھاگ دوڑ کرنی، اس کے بعد جو جسمانی قوت بچ رہے وہ دوسروں کے لیے صرف ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ان کا حصہ ہے، وہ لے جائیں. تو یہ شکر گزاری ہے میرے نزدیک. لیکن اس کے اندر احتیاط ایک ہے. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نیکی اور تکبر میں صرف بال برابر فرق ہے، ہیئر لائن ڈفرنس ہے صرف. کہ جب تک انسان نیکی کرتا ہے اور اسے یہ ادراک نہیں ہوتا کہ میں نیکی کر رہا ہوں، نیکی کو نیکی سمجھ کے نہ کرے تو نیکی ہے. جہاں یہ احساس آ گیا کہ میں نیکی کر رہا ہوں اور نیکی نہ رہی، تکبر ہو گیا، کیونکہ پھر اس کے اندر وہ احساس پھلے پھولے گا کہ میں نیک ہوں، میں نیکی کر رہا ہوں، یہی تکبر ہے. بہت آسانی سے ہو جائے گا کہ اگر ہر وقت یہ احساس رہا کہ میں کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکا، میں بہت کچھ کر سکتا تھا لوگوں کے لیے لیکن میں کر نہیں سکا، نالائکی میں بیٹھا رہ گیا، ہر وقت یہ احساس. اسی طرح عبادت کے اندر یہ احساس کہ میرا رب تو لائق عبادت ہے اور اس کے جو مجھ پہ احسانات ہیں وہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی بندگی کا تقاضا کرتے ہیں، تو میں تو اپنے رب کا نام بھی صحیح نہیں لے سکا، بچا رہے گا تکبر سے. اور جہاں یہ احساس ہوا کہ میں 5 وقت کی نماز بڑی پابندی سے پڑھتا ہوں، آج تک میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی،
میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو، جہاں فرصت ملتی ہے میں تسبیح لے کے بیٹھتا ہوں. جہاں یہ احساس آیا یہ تکبر ہو گیا، یہ گنوا دے گا سب عبادت کو. تو اس احساس کو دور رہنا چاہیے، اور یہ احساس ہر وقت پلنا چاہیے کہ میں کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکا. مجھ پہ فرض تھا اللہ کے دوسرے بندوں کی مدد کرنا، اور اللہ کے دوسرے بندوں کا حق تھا میرے اوپر کہ میں ان کے لیے کچھ کروں، تو میں کر نہیں سکا. بھلے سارا وقت کر ہی رہا ہو، لیکن احساس یہ دل میں رہے کہ میں کچھ کر نہیں سکا کسی کے لیے، تو تکبر سے بچا رہے گا. یہ اسی سے تو میں بچنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پہلا زینہ ہے تکبر کی طرف لے جانے کے لیے، کہ میرے دل میں یہ آ گیا کہ میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ نیکی کر لوں. یہ پہلا قدم میں نے رکھ دیا اس زینے پر جو تکبر کی طرف لے جائے گا مجھے. تو جہاں میرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں نے نیکی کی، میں اللہ کا شکر ادا کر لوں، وہاں فوراً میں اگر لاحول پڑھ لوں کہ میں کس قابل ہوں، میں کون ہوتا ہوں کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا، میں تو بڑا حقیر ترین انسان ہوں، میں کب یہ اس قابل ٹھہرا کہ میں نیکی کر سکوں. بچ گیا انسان، تو پھر مزید نیکی کی طرف جائے گا. یہ احساس اس کے لیے مہمیز کا کام کرے گا کہ میں کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکا، مجھے نیکی کرنا ہے تاکہ رب راضی ہو جائے مجھ سے، تو مزید نیکی کی طرف دوڑے گا وہ. پھر تو اس احساس سے بچنا چاہیے ہمیشہ. کس سینس میں؟ دیکھیے، پہلے کسی محفل میں ذکر چھڑا تو غالباً ڈاکٹر اے آر خالد صاحب نے ہی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا، تو میں نے اسے بھی کہا تھا کہ قرآن پاک میں استعاروں سے کام لیا گیا ہے. رب تعالیٰ نے انسان کو چونکہ تخلیق کیا ہے، انسان کی نیچر کو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. جیسے ایک تصویر کی خوبیوں اور خامیوں کو اس مصور سے بہتر کوئی نہیں جانتا جس نے وہ تخلیق کی ہے، اسی طرح رب چونکہ خالق کے کل ہے، تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اس نے ہمیں تخلیق کیا، ہماری کمزوریوں کو، ویکنیسز اور اسٹرینگس کو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، ہماری سائیکالوجی کو اور ہماری نیچر کو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اسی لیے جب اس نے قرآن پاک نازل فرمایا تو اس نے ہدایت کی وہ ترکیب استعمال کی جو انسان کو سب سے زیادہ بھا جائے گی، جو انسان پر سب سے زیادہ اثر کر جائے گی. تو قرآن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو قرآن کے 3 ڈسٹنکٹ پہلو دکھائی دیتے ہیں. ایک جہاں رب نے اپنے آپ کو ڈسکرائب کیا ہے، ایک پہلو اس کا وہ ہے جس میں رب اپنے آپ کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے تمہیں تخلیق کیا، میں سب سے بڑھ کر رحیم و کریم ہوں، میں رحمان ہوں، میں رازق ہوں. ایک پہلو وہ ہے جہاں پر وہ انسان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح سے زندگی بسر کرو، تعلیم دے رہا ہے. اور پھر ایک پہلو قرآن کا وہ ہے جہاں اس نے انسان کو ترغیب بھی دی ہے اور دھمکایا بھی ہے. تو جہاں اس نے ترغیب دی ہے انسان کو نیکی کی طرف آنے کی، وہاں اس نے پرانی مثالوں سے بھی کام لیا ہے اور انعامات بھی دکھائے ہیں کہ یہ انعامات ملیں گے تمہیں، اور پھر اس نے دھمکایا بھی ہے عذاب سے بھی اور جہنم سے بھی. اور اسی ضمن میں اس نے جگہ جگہ استعاروں سے بھی کام لیا ہے. اب ہم چونکہ اہل زبان نہیں ہیں عربی کی حد تک، ہم میں سے بیشتر کی مادری زبان اردو ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، اور قومی زبان ہماری سب کی اردو ہے. تو ہم ان عربی کے ان باریک استعاروں کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. اب جو لفظ ایمان استعمال ہوا اور جن معنوں میں سورہ یاسین میں استعمال ہوا، وہ لفظ ہے صاحب ایمان کے لیے، اور صاحب ایمان کو مومن کہا ہے. قرآن میں مومن کا لفظ استعمال ہوا ہے،
وہ صاحب ایمان کے لیے ہوا.